السلام علیکم ناظرین، جذبات کی دنیا میں آپ سبھی ویورز کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور میرے سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو اور تمام لوگوں کو اسلامک نئے سال کی خوب خوب ڈھیر ساری مبارکباد۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا اور آپ کا، ہم سبھی لوگوں کا یہ سال اپنے رحم و کرم کے ساتھ خوشیوں، کامرانیوں اور شادمانیوں کے ساتھ گزارے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میری گزارش ہے یہ آپ سے، آپ کا ایک سبسکرائب کرنا میرے لیے بہت خوشی کا باعث بن جاتا ہے، تو اس لیے آپ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور پھر ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو یہ مہینہ سال کی شروعات ہونے کی خوشی بخشتا ہے کہ ہمارا اسلامک نیا سال شروع ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اسی ماہ کے شروع میں ہونے والے ہمارے واقعات کربلا کی دردناک تاریخ بھی دل کو غم و مایوسی سے بھر دیتی ہے۔ اس مہینے میں ہونے والے اس عبرتناک، دل کو دہلا دینے والے واقعات کو یاد کر کے سبھی کا دل درد و غم سے بھر جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس ماہ میں کیا ہوا، کس طرح آل رسول کا خاندان تباہ ہوا، حضرت امام حسین کا خاندان تباہ ہوا، ان پر کس طرح کا ظلم و ستم ہوا۔ سبھی لوگ آپ جانتے ہیں، بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح ان پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا، اور محرم کی 10 تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن حضرت امام حسین کو ظالم سمر، بدبخت سمر کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت ہو گئی، جو ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ہر مسلمان کے لیے حضرت امام حسین کی شہادت ایک نصیحت ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کر لیا۔ ناظرین، ان کے شہادت کا وجہ کیا ہے، ان کا قصہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں، اس کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ بناؤں گی، آپ کو بتاؤں گی، روبرو کراؤں گی، جتنا کہ مجھے پتہ ہے، جتنی معلومات میں رکھتی ہوں اس بیس پر آپ کو ضرور مطلع کروں گی، آپ کو روبرو کراؤں گی ان واقعات سے بھی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے چھوٹی سی نظم لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ گزارش کروں گی کہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، اور پڑھیے گا نہیں، سنیے گا، اور سننے کے بعد آل رسول پر درود بھیجیے گا، اس سے پہلے بھی، سننے سے پہلے بھی درود بھیج دیجیے، نذرانہ عقیدت ہو جائے گا ہم سبھی لوگوں کی طرف سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ چلیے شروع کرتی ہوں اپنی نظم کو، دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ ماہ محرم کا جب آتا ہے اور سال شروع ہوتا ہے، ماہ محرم کا جب آتا ہے اور سال شروع ہوتا ہے، خاندان حسین پر کس طرح یزید کی قہر ہوتی ہے۔ خاندان حسین پر کس طرح یزید کی قہر ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، سب کا دماغ، سب کا دل اس دردناک منظر پر چلا جاتا ہے، ایک ایک لمحے کی بات سب کو یاد آتی ہے۔ آگے شعر سنیے گا۔ جنگ حق اور باطل کی، جنگ حق اور باطل کی اگر دنیا میں کہیں ہوتی ہے، جنگ حق اور باطل کی اگر دنیا میں کہیں ہوتی ہے، واقعات کربلا پر سب کی نظر ہوتی ہے، واقعات کربلا پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ سب کا اگر حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کا
جب کبھی بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، تو سب حسین کی سچائی کو یاد کرتے ہیں، اور جب باطل کی بات آتی ہے، جھوٹ کی بات آتی ہے، تو سب یزید اور سمر بدبخت کو یاد کرتے ہیں۔ شعر کو پھر سے دہراتی ہوں، سنیے گا۔ جنگ حق اور باطل کی اگر دنیا میں کہیں ہوتی ہے، جنگ حق اور باطل کی دنیا میں اگر کہیں ہوتی ہے، واقعات کربلا پر سب کی نظر ہوتی ہے، واقعات کربلا پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ آگے کا شعر دیکھیے۔ ایک نواسے کی وعدہ پرستی کا احسان ہے نانا کی امت پر، ایک نواسے کی وعدہ پرستی کا احسان ہے نانا کی امت پر، آج بھی شان سے مسجدوں میں جو اذاں شام و سحر ہوتی ہے، آج بھی شان سے مسجدوں میں جو اذاں شام و سحر ہوتی ہے۔ خود کی قربانی دے کر حسین نے اسلام کو زندہ رکھا، اور آج لاتعداد لوگ ہیں جو اسلام کو ماننے والے ہیں، انہی کی شہادت ہے، ان کی شہادت نے اسلام کو زندہ کر کے دنیا میں اس کا وجود قائم کر رکھا ہے۔ حسین کی بیٹی، سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے خاندان کے ایک ایک مرد کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، سب کو یزید کی قہر و ستم کا شکار ہونا پڑا، سب کو اپنی شہادت کو قبول کرنا پڑا۔ پھر جو بیمار سکینہ ہیں، حضرت امام حسین کی بیٹی، کس طرح باپ کو یاد کر کے روتی ہیں، یہ تو انہی کا دل جانتا ہے۔ اسی درد کو شعر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسین کی بیٹی سکینہ سے یہ معلوم کرو دل دہل جائے گا، حسین کی بیٹی سکینہ سے یہ معلوم کرو دل دہل جائے گا، باپ کی شفقت کے بنا رات کیسے بسر ہوتی ہے، باپ کی شفقت کے بنا رات کیسے بسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی شہادت کو دیکھ کر اپنی اللہ کی رضا کے لیے خود کو سجدے کی حالت میں شہید کر دینے کا جذبہ دیکھ کر اللہ نے بھی ان کا نام صابروں میں لکھا ہے، لوح محفوظ پہ ان کا نام، حضرت امام حسین کا نام صابروں میں لکھا ہے۔ لوح محفوظ پہ لکھا اللہ نے صابر حسین کا نام، لوح محفوظ پہ لکھا اللہ نے صابر حسین کا نام، شام جنت میں اور جنت میں ہی سحر ہوتی ہے، شام جنت میں اور جنت میں ہی سحر ہوتی ہے۔ خود کو نزدیک بہت آل محمد کے وہ پاتے ہوں گے، خود کو نزدیک بہت آل محمد کے وہ پاتے ہوں گے، زندگی جن کی بھوک پیاس اور پھانکوں میں بسر ہوتی ہے، زندگی جن کی بھوک پیاس اور پھانکوں میں بسر ہوتی ہے۔ اب آخری شعر کے ساتھ آپ سے رخصت چاہوں گی۔ زندگی جینے کو تو سب لوگ جیا کرتے ہیں اسما، زندگی جینے کو تو سب لوگ جیا کرتے ہیں اسما، زندگی تو ان کی ہے جو محمد کے در پہ بسر ہوتی ہے، زندگی تو ان کی ہے جو محمد کے در پہ بسر ہوتی ہے۔ جنگ حق اور باطل کی اگر دنیا میں کہیں ہوتی ہے، واقعات کربلا پر سب کی نظر ہوتی ہے۔ اب آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے درود پڑھیے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کی مدد کر کے، کھانا کھلا کر کے، مدد کر کے، بھوک پیاس مٹا کر کے، اور درود بھیج کر کے اپنی عقیدت کو ظاہر کیجیے، اور
آل خاندان پر درود بھیجیے، جتنا ہو سکے پڑھیے، اور جو کچھ بھی عبادت کر سکتے ہیں کریے۔ یوم عاشورہ کے دن بھی بہت ساری نمازیں ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں۔ سب کو اللہ توفیق دے کہ ان نمازوں کو ادا کرنے کا، عاشورہ کی نماز پڑھنے کا اور روزے رکھنے کا، جو کچھ بھی جس سے بن پڑے کرتا ہے ان دنوں میں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ باقی پھر ملیں گے حسین کی شہادت کو لے کر ہی کچھ اپنے معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہوں گی، اور جاتے جاتے پھر آپ سے درخواست کروں گی کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا، پلیز مہربانی کر کے۔ آپ کی